بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سجدے کا طریقہ سیکھ لیں کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ پوری نماز کے اندر اللہ کو محبوب ترین حالت جو بندے کی پسند ہے وہ سجدے میں گڑ گڑانا ہے۔ اپنے بندے کو سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے، لیکن وہ سجدہ اگر ہم سنت کے مطابق کر لیں، بہترین طریقے سے کر لیں، تو اللہ پاک کی ذات اور بھی ہم سے راضی ہو جائے گی۔ تو اس کے کچھ آداب بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں، اس طرح۔ نمبر 2، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 3، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ کوہنیوں کا زمین پر ٹیکنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 5، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کے نہ رکھیں۔ کوہنیوں کا دائیں بائیں اتنی دور تک نہ پھیلائیں جس سے برابر کی نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ بہت دفعہ نماز میں دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہے کوہنیاں اتنی کھلی کر لیتے ہیں کہ ساتھ والے کو سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے بالکل اندر کر لیتے ہیں۔ یہ طریقے مناسب نہیں ہیں۔ رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھیں۔ بعض بالکل ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نماز میں سجدے میں یہ حالت درست نہیں ہے۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں، تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہو، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، انگلیوں میں درد ہے، کوئی زخم ہے یا کمزوری ہے، تو وہ جتنی موڑ سکتے ہیں حتی الوسع اتنی موڑنے کا اہتمام لازمی کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلی ایک لمحہ کے لیے بھی زمین پہ نہیں ٹکتی، جیسے سجدے میں گئے تو پاؤں پیچھے سے اوپر اٹھا لیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سجدہ ادا ہوتا ہی نہیں ہے اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ لہذا جب سجدہ ہی نہیں ہوا جو فرض ہے تو پھر وہ نماز کیسے ادا اس کی ہوگی؟ اس چیز کا اہتمام ضرور کریں اور ان چیزوں سے پرہیز بھی کریں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ پوری توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹکتے ہی فوراً اٹھا لینا یہ منع ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا اٹھا سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا یہ گناہ ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس طرح بیٹھیں، اس پر بیٹھ جائیں، اس طرح بیٹھیں کہ دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کریں، اس کی انگلیاں مڑ کر قبلے رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بیٹھتے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ جیسے بیٹھتے ہیں ہاتھ بالکل نیچے لٹکا لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے سے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ بیٹھتے وقت نظریں اپنی گود میں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری نظریں کبھی دیوار پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم گود میں ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اپنی نظر گود میں ٹکا کے پھر بیٹھیں۔ اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی وجبرنی وحدینی ورزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفل نمازوں میں اس کا اہتمام کر لینا بہتر ہے۔ دوسرا سجدہ سے اس طرح اٹھیں،
دوسرے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے کی حیت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں نے بیان کر دی۔ اور سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ ہو تو پھر سہارا لینا جائز ہے۔ بلا وجہ بہت سارے نوجوان بھائیوں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکائیں گے، پھر زور سے لگائیں گے، منہ سے کوئی آواز بھی نکالیں گے تو پھر وہ نماز میں کھڑے ہوں گے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہمارا سجدہ بہت اچھا ہو جائے گا، اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔